آج کل ہمارے ہاں ہر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی نئی کمپنی ظاہر ہوتی ہے جو لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر انہیں روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر نفع ادا کرتی ہے۔ چونکہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی نئی کمپنی سامنے آتی ہے، لہٰذا سب کے بارے میں سوال کا جواب دینا اور ان میں انویسٹمنٹ کرنے سے دوسروں کو جواب آنے تک روکنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہم ملک کے نامور دینی ادارے جامعۃ الرشید کراچی کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے ایک ایسے معیاری اصولوں کے بارے میں جانیں گے جنہیں سامنے رکھ کر ہم عام کمپنیوں کے بارے میں خود ہی سمجھ سکیں کہ یہ کمپنیاں جائز کاروبار کرتی ہیں یا ناجائز، اور ان میں ہمیں اپنی رقم انویسٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں سے انویسٹمنٹ کے نام پر رقم لے کر انہیں نفع کا جھانسا دینے اور پیسے لے کر فرار ہونے کا سلسلہ ہمارے یہاں بہت پرانا ہے۔ مسلسل تجربات کے نتیجے میں کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں جو کسی انویسٹمنٹ کمپنی کے کاروبار سے متعلق جائز ہونے کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، کمپنی قانونی ہو اور باقاعدہ رجسٹر ہو، اس کے پاس اس رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، اس کی رجسٹریشن نان بینکنگ فنانشل انسٹیٹیوشن، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی یا فنڈ کے طور پر ہو، اور اسے لوگوں سے انویسٹمنٹ لینے اور نفع دینے کا قانوناً اختیار ہو۔ اگر اس کے لیے کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت ہو تو وہ اس کے پاس ہو، نیز وہ پیسے اسی طریقے سے لے جو قانوناً درست ہو۔ دوسری شرط، کمپنی کی نگرانی مستند علماء کرام کر رہے ہوں جو اس میدان میں مہارت اور تجربہ رکھتے ہوں۔ نمبر 3، یہ علماء کرام کمپنی کے کاموں اور آمدنی کی نگرانی اور ان کے درست ہونے کا واضح تحریری طور پر سرٹیفکیٹ دیں۔ مندرجہ بالا تینوں شرائط کو بالترتیب دیکھا جائے گا، یعنی اگر پہلی نہ پائی جائے تو دوسری اور تیسری کے پائے جانے کا اعتبار نہ ہوگا اور کمپنی کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکے گا، اور اگر دوسری نہ پائی جائے تو تیسری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ان اصولی 3 شرائط کو دیکھ کر ہم کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کا کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں، اور اس میں ہمیں اپنی رقم انویسٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال ذریعے روزگار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مالوں کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔